بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ بیوی کو اطلاع کیے بغیر کیا دوسری شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو جاننا چاہیے کہ ایک قاعدہ ہے، لیس کل مباح متاح، ہر مباح چیز کی نہیں جا سکتی۔ جیسا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ پانی کا جو گلاس ہوتا ہے میں اسے تھوکنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ کوئی شرعی ممانعات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی چپل کو سر پر رکھنا چاہتا ہوں اور سر پہ ٹوپی کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو ہر کوئی کہے گا، ہر عقل مند آدمی بالاتفاق کہے گا کہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ اس میں کیا کوئی شرعی دلیل ہے اس کی ممانعت کی، تو شرعی دلیل تو کوئی نہیں ہے، مباح ہے۔ جب شرعی کوئی ممانعت اس کے اندر موجود نہیں، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ چیز مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فلیس کل مباح متاح۔ تو جاننا چاہیے تھے، جب یہ قاعدہ ہے تو یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ ایسی صورت میں یعنی اطلاع کیے بغیر اگر شادی کی جائے تو یہ جائز تو ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلے سے جو ایک گھر بنا ہوا ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ سکتی ہیں، یعنی بیوی جو ہے اس کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ دھوکہ نہیں ہے لیکن اس کو یہ احساس ہو سکتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کا دل دکھنے کی وجہ سے گھر میں جو ہے دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ تو ایسا کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یعنی ایک آپ دوسرا گھر بسانے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلا گھر جو موجود ہے پہلے سے بسا ہوا ہے اس میں جو ہے خرابی آ رہی ہے، تو ایک بسانے کے لیے دوسرے کو خراب کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ رہتا ہے کہ ساری چیز جو ہے کھلم کھلا کی جائے، سب کو جو ہے اطلاع کی جائے کہ میں جو ہے اس طرح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بیوی کو جو ہے مطمئن کیا جائے، بیوی کو مطمئن کر کے پھر جو ہے یہ اگر کام کیا جائے تو اچھا رہتا ہے۔ اب یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ صرف ایک مشورہ ہے۔ تو بیوی کو اطلاع کر کے اگر یہ کام کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، اطلاع کر کے اس کو مطمئن کر کے اگر کام کیا جائے تو پہلا گھر جو بسا ہوا ہے وہ خراب ہونے سے بچ سکتا ہے۔ الا یہ کہ شوہر جو ہے بہت پریشانی میں ہو اور پہلی بیوی کی وجہ سے اس کو جو ہے بہت تکلیف ہے، یعنی حالات کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ایسی کوئی پریشانیاں ہیں شوہر کو اور دوسری شادی کرے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ شادی کر سکتا ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے اس زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں کہ ایک سے زائد شادی نہ کی جائے۔ ایک سے زائد شادی کرنے سے بہت سارے انسان کی جو ہے مشاکل بڑھ جاتے ہیں، اس کے ٹینشن بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے جو ہے مالی دباؤ اس کے اوپر جو ہے پڑ جاتا ہے، اور ذہنی دباؤ اس کے اوپر جو ہے پڑ جاتا ہے، اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور زندگی کے اندر وہ جو اچھے بہت سارے کام کر سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو کامیابی یعنی اچھے اچھے کاموں میں جو مصروف کر سکتا ہے وہ کرنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے، اور پوری زندگی وہ شادیوں کو حل کرتے ہوئے اور مسئلوں کو جو ہے حل کرتے ہوئے اس کی گزر جاتی ہے۔ پھر اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اخراجات ہے وہ اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سارے کام وہ نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے متعلق کہتے ہیں کہ جب یہ فساد اتنا جو ہے پھیل گیا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کا شادی کر کے بچوں کو پیدا کرنا ہی کیا ضروری ہے، یعنی بچے اگر پیدا ہو جائیں گے تو پھر ان کی تربیت بھی کرنا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے نہ تربیت کر سک رہے ہیں، نہ ان کو سکھا سک رہے ہیں، نہ ان کو تعلیم دے سک رہے ہیں، نہ ان کو اچھا انسان بنا سک رہے ہیں۔ تو اچھا انسان نہیں بنا کہ آپ خالی اگر بچوں کو
پیدا کریں گے اور ان پر برابر آپ خرچ نہیں کر سکیں گے، برابر ان کو آپ پیار نہیں دے سکیں گے، برابر آپ ان کو ان کے ساتھ جو ہے نہیں دے سکیں گے، ان کو وقت نہیں دے سکیں گے اور ان کو اچھا انسان بنا کے، کامیاب انسان بنا کے آپ بڑا نہیں کر سکیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی بچے ہی نہ پیدا کرے۔ آپ نے تو شادی کو جو ہے شادی کے متعلق کہا، یعنی بچوں کے متعلق نہیں، پہلی شادی کے متعلق ہی آپ نے کہا کہ آدمی شادی کیوں کرے، کیونکہ جب اطراف جو ہے، زمانہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو پیدا کر کے اس فاسد زمانے میں اور خراب زمانے میں چھوڑ دینا، تاکہ وہ بگڑ جائیں اور بگڑ کر جو ہے دنیا کو نقصان پہنچاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اس زمین پر کرنے میں جو ہے اضافہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کے متعلق چند باتیں تھیں، ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی، یہ خاتون اگر پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے اور وہ مجھ سے جو ہے خفیہ طور پر، یعنی پہلی بیوی کو اطلاع کیے بغیر، خفیہ نہیں، پہلی بیوی کو اطلاع کیے بغیر اگر وہ مجھ سے شادی کرنے آتا ہے، تو ایسے شخص سے کیا شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شرعاً تو اجازت ہے، لیکن لیس کل مباح متاح، واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔